Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 39. Students, this is chapter number 4, physical features of the Muslim world, and we have read about 95% of the chapter. The last topic is human activities. It is a factor of how physical features change. جو ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا فزیکل فیچرز چینج میں، اس میں وینڈ، واٹر، ولکینوز، ارتھ کویکس، اور ارتھ کویکس کی ڈیٹیل آنے کے بعد ہیومن ایکٹیویٹیز تھیں جو ایک فیکٹر ہے فزیکل فیچرز میں چینجنگز آتی ہیں. اس کا فرسٹ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا کیونکہ آنسر کی ریکوائرمنٹ تھی فزیکل فیچرز چینجنگ کے لیے. ریمیننگ پارٹ باقی ہے، وہ ہم آج ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ. اریگیشن از اے ہیومن ایکٹیویٹی دیٹ سمٹائمز ڈسٹربس ریور. اریگیشن پانی سے، دریاؤں سے پانی لے جا کر کھیتوں کو سیراب کرنا، کھیتوں کو، فصلوں کو پانی پہنچانا، اریگیشن سیراب کرنے کو کہتے ہیں. یہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے. ظاہر ہے کہ انسان جب فصلیں اگاتا ہے، زراعت کا کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو یہ سارا اس کا کام ہے، اور اس کے لیے اسے جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دریاؤں سے پانی جو ہے وہ نہریں نکال کر وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو اٹ از این ہیومن ایکٹیویٹی. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دریا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. ڈیمز ہیو بین بلٹ ان ہیومن ہسٹری سنس دا اینشنٹ ٹائمز. دریاؤں پر ڈیم جو ہیں وہ قدیم زمانوں سے بنتے رہے ہیں. یہ کوئی ریسنٹلی ایسا نہیں ہوا، بلکہ بہت پرانے زمانے میں بھی لوگ ڈیم بناتے تھے پانی کے لیے. However, with the invention of modern technology in the 19th century AD, it became possible to build long canals and huge dams. لیکن جو 19th سینچری میں سائنسی ترقی ہوئی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور نئی ریسرچز آئی ہیں، اس کی وجہ سے جو ریورز کے اوپر ڈیم یا نہریں نکالی گئی ہیں یا بڑے بڑے ہیوج ڈیم بنائے گئے ہیں، وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ممکن ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں بن گئے ہیں. Canals divert a considerable amount of water from rivers. نہریں جب نکالی جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دریاؤں میں جو بہت بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے وہ نہروں کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اور نہروں کے ذریعے بہت سارا پانی جو ہے وہ کھیتوں کی طرف، میدانوں کی طرف چلا جاتا ہے. اینڈ دس افیکٹس فزیکل فیچرز. اور اس کی وجہ سے بھی جو فزیکل فیچر ہوتی ہے، جو ظاہری شکل و صورت ہے کسی علاقے کی، وہ چینج ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک سمپل دریا بہہ رہا ہے، سمپل سیدھا سیدھا جا رہا ہے، لیکن اگر اس سے لیفٹ پہ یا رائٹ پر یا کسی اور سائڈ سے پانی کی نہریں نکالی جاتی ہیں، اور وہ نہر جو ہے وہ پورے ایریا سے گزرتی ہوئی اس پلین تک، ان فیلڈز تک لے کے جائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ہم اوپر سے دیکھتے ہیں میپ کو تو اس سے اس جگہ کی فیچر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، شکل چینج ہو جاتی ہے. Some areas that used to be deserts have been turned into cultivable inland. اور ان نہروں کی وجہ سے جب دریاؤں سے وہ پانی جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک لے جایا جاتا ہے، تو جہاں جہاں سے وہ نہریں گزر رہی ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صحرائی علاقہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہریں گزرنے کی وجہ سے زمین میں بھی پانی ایبزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو زمین تھی، صحرا تھی، ریگستان تھی، وہ جو ہے وہ کلٹیویبل لینڈ میں چینج ہو جاتی ہے، یعنی وہ بھی قابل کاشت ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل دا ایریا آف تھل ان پاکستان. اس کی مثال ہے پاکستان کا جو تھل کا علاقہ ہے، جو تھر ریگستان ہے پاکستان کا، لیکن اس کا ایک ایریا جو ہے وہ تھل ہے، اور وہ اسی طرح سے ہی ایک ڈیزرٹ تھا. لیکن انڈس ریور سے جب نہریں نکالی گئیں اور دور دراز علاقوں تک گئیں، تو ان نہروں کی وجہ سے پانی جو ہے اس ڈیزرٹ میں سے جب گزرا تو وہاں پہ بھی زمین جو ہے وہ زرخیز ہو گئی. ادر ایریاز ہیو سفرڈ ریڈکشن ان کراپس because the water of the river available to them has decreased due to the canals upstream. لیکن ایک فیچر یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسا علاقہ جو بہت زرخیز تھا، بہت کلٹیویبل تھا، وہاں پہ کاشت ہوتی تھی، لیکن کیونکہ اب اسی دریا سے نہریں نکال کر کچھ اور علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں، تو دریا کا پانی کم ہو گیا ہے، اور پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ علاقے جو پہلے سے زرخیز تھے لیکن انہیں پانی نہیں ملتا، تو وہ جو ہے ان کی کوالٹی، ان کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے زیادہ نہریں نکالنے کی وجہ سے. ڈیلٹاز آف مینی ریورز ہیو آلسو چینجڈ. اور اسی طرح سے دریاؤں کے جو ڈیلٹا ہیں
وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. ڈیلٹا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا, ڈیلٹا وہ ایریا ہوتا ہے جو دریا بہتے ہوئے جاتے ہیں اور آگے جا کر جب وہ سمندر میں شامل ہوتے ہیں تو وہ جو ریجن ہے وہ علاقہ ڈیلٹا کہلاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ جو دریا جو سیدھا سیدھا جا رہا ہوتا ہے وہ جا کر مختلف جو ہے وہ راستے اختیار کر لیتا ہے دریا سمندر میں شامل ہونے کے لیے. کچھ خشکی کا پارٹ رہ جاتا ہے, کوئی نہر کی طرح ایک سائڈ سے جاتا ہے دوسری سائڈ سے جاتا ہے, اس طرح کہیں پانی کہیں خشکی کہیں زیادہ پانی کہیں گہرائی. تو وہ سارا ایریا وہ جگہ جہاں پر دریا کا پانی سمندر میں شامل ہونے لگتا ہے اور اس سے بیچ کا جو پارٹ ہے وہ ڈیلٹا علاقہ کہلاتا ہے. اور اس طرح سے جو ڈیلٹاز ہیں وہ بھی چینج ہو گئے ہیں. ڈیلٹاز آر دا ایریاز ویئر آ ریور فالز انٹو دا سی. ڈیلٹا وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر دریا سمندر میں شامل ہوتا ہے. ہینس ڈیلٹا ریجنز آلویز ہیڈ اے سرپلس آف فریش واٹر coming from the rivers as well as sea water, and this helped the growth of such plants as mangroves which requires both kinds of water. اچھا, ڈیلٹا علاقے میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں دریا سمندر میں شامل ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ایریا جو ہے وہاں پہ بہت سرپلس واٹر ہوتا ہے, فریش واٹر. کس طرح سے کہ سمندر سے جو پانی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں وہ اس علاقے میں آتی ہیں اور ادھر سے دریا کا پانی جب وہاں شامل ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ ایریا میں بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے. اور اس پانی کی وجہ سے اس ایریا میں جو ایک خاص قسم کے درخت ہیں, مینگرووز فوریسٹ ہیں, جنگلات ہیں, ان کی بڑی مقدار وہاں پر موجود ہے. بڑی تعداد میں یہ درخت ہیں اور یہ بہت مفید درخت ہیں, بہت کارآمد ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ڈیلٹاز میں ریورز میں پانی کم ہوا ہے پیچھے, تو ڈیلٹا میں بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے, اس ایریا کے لیے پانی کی کمی ہوتی ہے. اس قسم کے فوریسٹ کے لیے دونوں طرح کا فریش واٹر چاہیے ہوتا ہے. جو دریاؤں سے آ رہا ہے پانی وہ جو ڈیلٹا کا ایریا ہے, اور جو سمندر کی طرف کا پانی ہے وہ دونوں طرح کا فریش واٹر اور بڑی مقدار میں. لیکن ناؤ فریش واٹر سپلائی از لمیٹڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ ڈیلٹاز آر چینجنگ. اب کیا ہوا, پیچھے دریاؤں میں پانی کم ہونے کی وجہ سے, زیادہ نہریں نکالنے کی وجہ سے دریا میں پانی کم ہو گیا, اور دریا جب بہتے بہتے سمندر تک آیا تو وہاں پر پانی کم پہنچا, ڈیلٹاز میں پانی کم پہنچا, اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے پانی کی مقدار کم ہو گئی, اور کم ہونے کی وجہ سے وہاں جو درخت ہیں مینگرووز وہ بھی کسی حد تک کم ہونے لگے ہیں, اور ڈیلٹا کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے. The building of a dam requires several steps. اسی طرح سے جب دریاؤں پر ڈیم بنایا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے, مختلف طریقے ہوتے ہیں, مختلف سٹیپس اس کے پورے ہوتے ہیں, اور کافی عرصہ لگتا ہے اس کی کنسٹرکشن میں. One of them is to create a huge reservoir lake where water is restored. اور اس ڈیم کو بنانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ایک بڑی جھیل چاہیے ہوتی ہے, بہت بڑا علاقہ چاہیے ہوتا ہے جس کو ریزرویئر بنانا ہے, جس کے اندر پانی سیو کرنا ہے, اس کو اسٹور کر کے رکھنا ہے. This lake may expand over several square miles, which means that all the villages in the vicinity are evacuated and so much of the land area goes under water. اب اس ریزرویئر کو بنانے کے لیے, اس لیک کو بنانے کے لیے بہت بڑی رقبہ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, جو کہ کئی جو ہے سیورل اسکوائر مائلز پہ, کئی اسکوائر مائل پہ پھیلا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار جو گاؤں بیچ میں آتے ہیں, کوئی بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا گاؤں, جو اس کے آس پاس کا علاقہ, اس سب کو خالی کروایا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے اس زمین کو رکھا جاتا ہے ریزرویئر کے طور پہ, تاکہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ اسٹور کیا جائے. تو وہ سارا ایریا جو ہے وہ انڈر واٹر آ جاتا ہے. Some experts suspect that the creation of a very huge lake can also increase earthquakes in the region. کچھ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے لیکس بنائی جاتی ہیں ڈیم بنانے کے لیے, بہت بڑی بڑی لیکس ہوتی ہیں پانی کو اسٹور کرنے کے لیے, یہ بھی ارتھکویک کی, زلزلے کی وجہ بنتی ہیں. For instance, earthquakes in the vicinity of Lake Nasser, created as a reservoir for the Aswan High Dam in Egypt, have increased since the construction of that lake. اس کی مثال ملتی ہے وہ ایک بہت پرانا جو نائل ریور پر ایک ڈیم بنایا گیا تھا, آسوان ہائی ڈیم. یہ ہم نے شاید سیکنڈ چیپٹر میں پڑھا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ
دریائے نیل پر ایجپٹ میں مصر میں آسوان ہائی ڈیم بنا تھا اور اس کے ریزرویئر کے طور پر جو لیک بنائی گئی تھی وہ لیک نصر کہتے ہیں اس کو, اور وہ بہت بڑی بہت ہیوج لیک ہے. اور ان کے خیال میں, ماہرین کے خیال میں, اس علاقے میں جو قریب لیک کے قریب جو علاقہ ہے, آس پاس کا علاقہ ہے, وہاں پر جو زلزلے آتے ہیں وہ بیسیکلی اس لیک کی وجہ سے, کیونکہ بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے بھی زمین پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. اور اس وقت سے, جب سے یہ نہر بنی ہے, تب سے اس ایریا میں زلزلوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. For thousands of years, these rivers had been carrying silt from the mountains to the plains and also bringing millions of gallons of fresh water into the seas. ہزاروں سالوں سے دریاؤں میں جو پانی آ رہا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے, اور جب وہ وہاں سے آتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ سلٹ جو ہے, کچھ مٹی جو زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے, اور وہ جو ہے دریاؤں میں اس کو پہنچا دیتا تھا. اینڈ آلسو برنگنگ ملینز آف گیلنز, اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ ملین گیلنز پانی جو ہے وہ دریاؤں میں اور وہاں سے سمندر میں پہنچتا تھا. With the building of canals and dams, the process has stopped. لیکن اب جب اس پہ دریاؤں پہ نہریں اور ڈیم بنا لیے گئے ہیں تو جو بھی پہاڑوں سے پانی بہتا ہوا آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, تو وہ نہروں کے ذریعے میدانوں میں چلا جاتا ہے, یا پھر جو لیک بنائی گئی ہے جاتی ہے ڈیمز بنانے کے لیے, اس میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو پانی بہتا ہوا دریاؤں سے سمندر تک جاتا تھا وہ کم ہو گیا ہے. As a result, the soil in many parts of the world is losing fertility and some areas have become rocky or have even turned into small deserts. اب اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو پانی اوپر سے آتا تھا پہاڑوں سے, اس کے ساتھ جو سلٹ آتی تھی وہ بہت فرٹائل ہوتی تھی, اور میدانوں میں کھیتوں میں جب وہ پانی پہنچتا تھا تو اس کی وجہ سے وہاں کی مٹی زرخیز ہو جاتی تھی. لیکن اب کیونکہ وہ پانی سٹور ہو جاتا ہے لیک میں اور کینالز کے ذریعے, تو اس کی وجہ سے جو زمین کی فرٹیلیٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور کافی حد تک وہ زمینیں جہاں پہ بہت اچھی طرح کھیتی باڑی ہوتی تھی, فصلیں اگائی جاتی تھیں, وہ اب جو ہے وہ ڈیزرٹ میں چینج ہو گئی ہیں, کیونکہ پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے اس کے ذریعے زرخیز مٹی اب آتی نہیں ہے ڈیمز بننے کے بعد. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو فزیکل چینجنگ آئی ہے زمین کی فرٹیلیٹی میں. Rain forests are special forests in equatorial or tropical regions that have been formed over thousands of years due to heavy rainfall discussed in chapter 6 people. اچھا, جو رین فورسٹ ہیں وہ جنگلات جو بارشوں کی وجہ سے پہاڑوں پر اگ جاتے ہیں, جو ایکویٹوریل ریجن, ٹراپیکل ریجن میں, یعنی جو ایکویٹر کے قریب ہے, خط استوا کے قریب ہیں, جو ہم نے وہ لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ میں پڑھا تھا, ایکویٹر جو بالکل اسٹریٹ مڈ میں ہے گلوب پر. اگر آپ دیکھیں گے ریجنز, ایکویٹر کے قریب جو علاقے ہیں اس علاقے میں جو شدید بارشیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو فورسٹ بنے ہیں, جو جنگلات ہیں, وہ بھی ہزاروں سالوں سے موجود ہیں, اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں اور بڑی مقدار میں ہے. لیکن ان کی ساری ڈیٹیل چیپٹر 6 میں آپ کے پاس آئے گی فورسٹ کے حوالے سے. People in the 20th century started cutting down these forests in order to clear more land for growing crops. لوگوں نے کیا کیا ہے خاص طور پہ 20ویں صدی میں, کہ بہت بڑی تعداد میں درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے تاکہ انہیں زمین مل جائے فصلیں اگانے کے لیے. They did not know that the land would soon turn into a desert. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ معلومات نہیں رکھتے, کہ اگر آپ درخت کاٹ دیں گے تو وہ زمین جلد ہی جو جہاں پر درخت ہیں اس زمین کو وہ ڈیزرٹ میں چینج ہو جائے گی, صحرا میں تبدیل ہو جائے گی. Hence areas of rich forest have been suddenly turned into deserts and even the soil has changed. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے I think میں نے لائن مس کر دی. They did not know that the land was soft and with the removal of the natural tree covers it would soon turn into a desert. وہ نہیں جانتے کہ زمین جو ہے اس جگہ کی سافٹ ہوتی ہے مٹی, اور وہاں سے اگر درخت نکال دیے جائیں گے تو وہ مٹی جو ہے وہ جلد ہی ڈیزرٹ میں چینج ہو جائے گی, اور وہ نہ ہی وہاں پہ درخت رہیں گے اور نہ ہی وہ زمین جو ہے وہ فصل اگانے کے قابل رہے گی. Hence areas of rich forest have been suddenly turned into desert. اور یہی وجہ ہے کہ جو جنگلات کی زمین تھی وہ جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو گئی ہے. And even the soil has changed, اور یہاں تک کہ مٹی بھی چینج ہو گئی. Nuclear energy was discovered in the 20th century.
Nuclear energy was discovered in the 20th century AD as a source of electricity and also for producing disastrous weapons. Nuclear energy جو ہے وہ 20ویں صدی میں ایجاد ہوئی اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیزاسٹرس ویپنز جو ہیں، تباہ کن ہتھیار جو ہیں وہ تیار ہوئے. The effect of nuclear test can seriously pollute land, air and water and affect living things including human beings even thousands of miles away. نیوکلیر جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے شدید قسم کی جو ہے آلودگی پیدا ہوتی ہے، زمینی آلودگی بھی ہے، ایئر اینڈ واٹر، تینوں قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور وہ افیکٹ کرتی ہے تمام لیونگ تھنگس کو، اس میں انسان بھی شامل ہیں، ایون تھاؤزنڈز آف مائلز اوے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس ایریا میں جب یہ ٹیسٹ ہوا تو صرف وہاں کے چند لوگ نہیں بلکہ ہزاروں میل دور تک جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس کی پولوشن سے، اس کے اثرات سے. It is estimated that the amount of nuclear testing which has taken place in the 20th century will cause severe damage to the atmosphere for thousands of years to come. یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کی تعداد اور مقدار جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے 20ویں صدی میں جو خاص طور پہ ٹیسٹ کیے گئے اس کا شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے فضا کو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ صرف وقتی طور پہ نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں سال بعد جو آنے والے دن ہیں جو بعد تک اس کے اثرات رہتے ہیں. One such accident at Chernobyl in Russia in 1986 AD forced more than 2 million people to migrate from their homes. رشیا میں 1986 میں ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس کے اثرات اتنے شدید تھے، اس کی وجہ سے 2 ملین لوگوں کو اپنے ایریا کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا کیونکہ وہ ایریا پھر وہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا. نیوکلیر ڈیزائنز ہیو بین ٹیسٹڈ ان دا ایٹماسفیئر، on the ground, in the outer space, underwater and underground. نیوکلیر ٹیسٹ ہوتے تھے، فضا میں بھی کیے گئے، جو آؤٹر اسپیس ہے باہر کی جگہ ہے، انڈر واٹر پانی کے اندر بھی یا پھر انڈر گراؤنڈ بھی. In 1963 AD, however, all nuclear testing except underground was banned by the USA, UK and USSR. لیکن 1963 کے بعد جو نیوکلیر ٹیسٹنگ ہے اس کو بین کر دیا گیا، صرف انڈر گراؤنڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے، زیر زمین بہت تہ میں جا کر اس کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ زمین کے اوپر کم سے کم آئے. اس کے علاوہ جو فضا میں، ہوا میں یا زمین کے اوپر جو یا پانی کے اندر ٹیسٹ ہوتے تھے وہ سب بین ہے. اب نیوکلیر ٹیسٹ جو ہے وہ صرف انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے اور امریکہ، UK اور رشیا کی طرف سے یہ بین لگایا گیا، پابندی لگائی گئی. People all over the world have started environmental movements or movements aimed at saving the natural environment of the planet, to stop those human activities that destroy the natural environment of the earth. لوگوں نے بہت ساری فضائی اپنے ماحولیاتی سیفٹی کے لیے تحریکیں شروع کی تاکہ سیف کیا جائے اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو، قدرتی ماحول کو، زمین کا. اور اس تحریک کے ذریعے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ان کاموں سے روکا جائے جو ہمارے ماحول کو، ہماری ارتھ کا جو پلانٹ ہے، ہمارا ارتھ جو پلانٹ ہے اس کے ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں. The Earth Day is celebrated in many countries on April 22 to create awareness of environmental issues among people, especially young students. اسی وجہ سے 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، آگاہی پیدا کی جائے، اور خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے، ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارا پلانٹ ہے، ارتھ ہے، اور اس کے ایٹماسفیئر کو سیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. It is now understood that we can improve our land by planting more trees and by thinking and planning ahead before using our land or water. یہ ضروری ہے کہ اب یہ سمجھ بھی لیا ہے لوگوں نے بہت حد تک کہ ہمیں اپنے پلانٹ کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے، ہمیں اس کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، اور جو بھی پلاننگ کریں، جو بھی ہم سوچیں وہ آگے کے لیے سوچیں، اور پیچھے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، زمین ہے، واٹر ہے، ریسورسز ہیں،
ان سب کو ذہن میں رکھ کے پھر ہم آگے کے بارے میں پلاننگ کریں تاکہ جو ہے ہمارا ماحول بھی بہتر ہے اور ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ پورے طریقے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی موجود رہیں. کلیئر؟ دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر. ریڈنگ ایکسپلینیشن جتنی ٹاپک لینتھی تھا آپ اس کو دوبارہ پڑھیں, ریڈنگ کریں, اور اس کا جو آبجیکٹو پارٹ ہے کوشچن نمبر ایکسرسائز بی اور سی وہ آپ کو میں ایکٹیویٹی کے لیے دے رہی ہوں. آپ اسے کمپلیٹ کر کے مجھے پکچر سینڈ کر دینا. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.